السلام علیکم۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے ہاؤ ٹو ڈیل وتھ کسٹمر اینگر۔ آپ اپنے گاہک کے غصے کا سامنا کیسے کریں گے؟ یہ آج جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ سیلز اور مارکیٹنگ کے حوالے سے ہے۔ کچھ میرے اپنے تجربات ہیں اور کچھ میں نے سیکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ گاہک نے آپ سے ایک چیز لے لی ہے، آپ سیلز کاؤنٹر پہ کھڑے ہیں، وہ لے کے چلا گیا ہے، گھر جا کے اس نے دیکھا ہے تو اس میں کوئی فالٹ، کوئی نقص، کوئی کمی اس نے محسوس کی ہے، تو اسے بہت غصہ آیا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا، فراڈ ہوا ہے۔ اب وہ غصے سے بھرا ہوا، 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، دوسرے دن وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو غصے سے کہتا ہے، دروازے سے داخل ہوتے ہی دھاڑ رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ تم لوگ فراڈی ہو، دھوکے باز ہو، بدماش ہو۔ اب آپ کیسے اس کا سامنا کریں گے؟ بھاگنا بھی اس کا حل نہیں ہے۔ کس طرح وہ کون سے ورڈز ہوں گے کہ جن الفاظ کے ذریعے، جادوائی الفاظ وہ کون سے ہوں گے کہ جن کے ذریعے آپ اس کے غصے کو ایک دم ختم کر دیں؟ ایسا ہو کہ جیسے غبارے میں سے اچانک ہوا نکل جائے، ایسی سوئی آپ کے پاس ہونی چاہیے جو اس کے غصے کے غبارے میں سے ہوا نکال لے۔ تو وہ کیا ہے جی، ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا ہماری بات سن نہیں رہا، سنے گا نہیں، اپنی دے گا وہ۔ تو یہ انسان کی نیچر نفسیات ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ جو میری بات سنی جائے، تو آپ نے سب سے پہلے اسی نیچر و نفسیات کو یوز کرنا ہے اپنے کسٹمر کے لیے، گاہک کے لیے۔ آپ نے اس کو کہنا ہے سب سے پہلے، جی آپ کی بات بہترین ہے، بہت زبردست، آپ نے سچ کہا، ٹھیک کہا، آپ بالکل صحیح ہیں، آپ کا موقف درست ہے۔ جب آپ یہ بات کہیں گے تو اس کا غصہ ایک دم دھام سے کم ہوگا، نیچے گرے گا، نیچے آئے گا غصہ۔ پھر وہ آپ کی بات سننے کی پوزیشن میں ہوگا۔ پھر آپ نے اس کو کہنا، جی آپ ساری بات مجھے بتائیں، کیا کیا فالٹ ہے، کیا کیا نقصان ہے۔ جب وہ آپ کو اپنی ساری بات بتائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اس کا غصہ جا کے کنٹرول ہوگا۔ غصے کی سب سے زیادہ جو لمٹ ہے وہ 20 منٹ ہے، اس سے اوپر غصہ کبھی بھی کسی انسان کا نہیں آتا۔ تو اس کو آپ نے ڈیل کرنا ہے اچھے انداز میں۔ پھر آپ اس کو بٹھائیں، پانی دیں۔ گاہک کو ہمیشہ اپنا گاہک سمجھیں، اپنے رزق کا ذریعہ سمجھیں۔ گاہک کے ساتھ کبھی بھی آپ نے یہ رویہ نہیں اپنانا کہ آپ نے اس کو لوٹنا ہے، یہ ڈکیتی ہوتی ہے، پھر یہ دکانداری نہیں ہے۔ جتنا آپ گاہک کو فائدہ دیں گے، اس سے جتنا اچھا بچت دیں گے، اتنا گاہک آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ مثلاً آپ اس کو 3 قسم کی چیزیں دکھائیں، سب سے سستی، درمیانی اور سب سے مہنگی۔ تو وہ جو اس کے لیے جو ہوگا، وہ اس میں سے اپنے چوائس کی چیز چن لے گا۔ انسانی نیچر ہے کہ جب ہم اس کو کوئی چیز انتخاب کرنے کے لیے دیتے ہیں کہ یہ لیں، یہ لیں، یہ لیں، تو اس میں سے کوئی ایک چیز وہ آسانی سے چن لیتا ہے۔ بچے کی بھی فطرت یہی ہے، انسان کی بھی فطرت یہی ہے کہ اس کو انتخاب کرنے کا موقع دیں۔ گاہک کو آپ اپنا رشتہ دار سمجھیں، اپنا دوست سمجھیں۔ جب آپ اس کو رشتہ دار سمجھیں گے، دوست سمجھیں گے، تو آپ کی سوچ بدل جائے گی۔ پھر آپ کوشش کریں گے اس کی بچت ہو، اس کا فائدہ ہو۔ گاہک کے فائدے میں آپ کا فائدہ ہے۔ گاہک کی جیب اگر اس قابل ہوگی تب جو آپ سے خریدے گا۔ اگر آپ اس سے اس کے اوپر بوجھ لاد دیں گے، ایک بار وہ آپ کا گاہک بن جائے گا، پھر بھاگ جائے گا۔ کبھی بھی گاہک کو بھگائیں نہ، گاہک کو ایسا کیپچر کریں کہ وہ آپ کے پاس ہمیشہ چل کے آئے۔ اخلاق سے پیش آئیں، خندہ پیشانی سے بات کریں، اور کوشش کریں کہ اس کی بات کو سمجھیں، اس کو جو چیز چاہیے اس کو سمجھیں۔ دیکھیں، مارکیٹ میں ہمیشہ ہر مال نہیں بکتا، جو گاہک کی ضرورت ہے وہ بکتی ہے۔ آپ گاہک کی ضرورت اس کے سامنے رکھ دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ٹپس ہیں، جو ٹرکس ہیں، یہ آپ کو بخوبی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ جو پہلے میں نے آپ نے بتائی تھی تکنیک کہ کس طرح آپ نے اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے، یہ میں نے بہت سارے سیلز مینوں کو بتائی ہیں۔ تو سب نے سوال بھی پوچھا ہے میں نے سیلز مینوں سے، تو انہوں نے کہا کہ جی بہت اچھی ٹپس آپ نے مجھے بتائی ہے۔ آپ بھی کمنٹس میں بتائیے گا کہ یہ ٹپس کیسی آپ نے پہلے سنی بھی تھی، یہ باتیں آپ کے علم میں تھی یا نہیں تھی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔